بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گلئی صاحب, جو لاسٹ پروگرام تھا جی اس میں ہم صوبوں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے, اور ایک صوبائی ایشو ہے اور جوڈیشل ایکٹیویزم ہے. ان دونوں موضوعات پہ بات کرنی ہے. آپ سٹارٹ کیجیے. بالکل, آپ نے چونکہ وہ صوبوں سے جوڑ دیا تھا ناظرین گزشتہ پروگرام میں ہم نے کہ صوبے ٹیکس کیوں نہیں لیتے اور ٹیکس فری بجٹ پنجاب کا. مہتاب صاحب اس پہ کافی ناراض ہو رہے تھے, تو اس میں آپ کو یہ اپنی انپٹ دینا چاہ رہا ہوں, پھر آپ بھی اپنی رائے دیں. مقصد کیا ہے یہ جو ہم ناظرین کر رہے تھے نا دوسرے اپنے پروگرام میں, پہلے پروگرام میں, پولیٹیکل انجینئرنگ اور جوڈیشل انجینئرنگ. یہ ایکچولی جو پولیٹیکل انجینئرنگ کا پارٹ ہے یہ اس کا پروسیس ہے بدقسمتی سے. ٹھیک ہے, وہ اس لیے کہ آپ الیجڈلی آپ جیت کے نہیں آئے ہوئے, آپ کو حکومت دے دی گئی ہے کسی طریقے سے باندھ بوند کے, اور اس کے بعد آپ نے اب پبلک میں اپنی ایک گڈ ول کریٹ کرنی ہے. تو وہ گڈ ول کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ٹیکس فری بجٹ. جی ہم تو کوئی ٹیکس ہی نہیں لگا رہے. گڈ ول کا دوسرا طریقہ کیا ہے, جو ہم نے ایکسپینڈیچرز کی بات کی تھی کہ جو بیوروکریسی پہ افسر شاہی جس کو ہم عام زبان میں ہم یہاں پہ کہتے ہیں, اس کے لیے آپ کروڑوں اربوں روپے کے فنڈ. کیوں؟ پولیس کے لیے فنڈ, بیوروکریسی کے لیے فنڈ, سیاستدانوں کے لیے فنڈ. کیوں کہ یہ سارے آپ کی پھر مرضی اور منشا کے مطابق ایکٹ کریں. لیکن یار زمانہ بدل گیا ہے. نہیں بدلا نہیں ہے نا. یہ دیکھیں یہ ان کو ون کرنے کی ایک صورتحال ہے, اسی لیے آپ اربوں روپے کے فنڈ وہاں پہ استعمال میں کر آپ کو ایک رہے بات بتاؤں, یہی اختلاف ہے. یہ ایک تاثر میری تو بات ہے سن نا, لیں, مجھے یہ ایک تاثر ہے بہت بڑا, میری اور بات اس میں سن کسی لیں. حد تک ہمیں نظر آتا ہے یہ میری چیز بات سنیں گے تو سر؟ یہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے جناب علی. سنیں گے, یہ انجینئرنگ دری کی دری رہ جائے گی. وہ کیسے؟ آپ اپنی سروس ڈلیوری کو امپروو کریں. اگر آپ لوگوں کے دلوں کو ون کرنا چاہتے ہیں, مائنڈز اینڈ ہارٹس کو ون کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنی لوکل گورنمنٹ کا سسٹم لے کر آئیں, جی اور بجائے یہ للوں تللوں پہ خرچے کرنے کے اس ملک کے اوپر رحم کر دیں اور اس ملک کے پیسے ٹھیک جگہ پہ لگائیں. میں پاگل تو نہیں ہوں, میرا خیال میں پاگل ہوں. آپ چلے نہیں ہیں, لیکن اصل میں تو ایک آپ کو ایک اس کی ریزن بیان کر رہا جی تھا سر. کہ جب آپ الیجڈلی انلیجیٹمیٹ انداز میں پاور میں ہیں تو آپ کو سسٹم کو چلانے کے لیے سپورٹ چاہیے. اس سپورٹ کے لیے آپ الیجڈلی یہ فیورز دیتے ہیں جو آپ کی ایڈمنسٹریٹو ادارے ہیں ان کو کہ جناب آپ بھی خوش ہو جائیں, آپ بھی خوش ہو جائیں, اور عوام جائے جہنم میں ایک باڑ بات میں میں. آپ کو بتاؤں, دے آر باؤنڈ ٹو فیل. وہ تو دیکھیں آپ کانسیکوینس کی بات کر رہے ہیں نا, جی. میں اس چیز کی بات کر رہا ہوں جو ہو رہی ہے. اس لیے میں اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ کہتا ہوں. دوسری پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہم نے بات کی تھی وہ کیا تھی, کیونکہ ابھی تک, اور اس کا پھر ہم جوڈیشل انجینئرنگ سے جوڑتے ہیں معاملہ اور اس کو ختم کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی نہیں مینیج ہو رہی اور لوگ نہیں مینیج ہو رہے, عوام میں اس طریقے سے پاپولیرٹی نہیں ہو رہی. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاپولیرٹی کے لیے آپ سنسیئرلی مخلصانہ انداز میں یار میدان میں آئیں, لوگوں کی حقیقی انداز میں لوگوں کو انصاف دیں, ان کی ہیلپ کریں تو مانا جائے گا. اگر کاسمیٹکس طریقے سے آپ کریں گے وہ نہیں مانا جائے گا. اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کنٹرول نہیں ہو رہی, تو اب ایک نیا جس پہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ پنجاب کی گورنمنٹ اور جو وہ وزیر اطلاعات ہیں عظمت زاہد بخاری, وہ اس پہ یقینی طور پہ ایک پریس کانفرنس کریں. ایک پہلے انہوں نے تھوڑی سی کی کہ اشارہ کیا تھا کچھ عرصہ پہلے, کیبنٹ نے ایک سمری منظور کی ہے جس میں پنجاب کی کیبنٹ, ہوم سیک ہاں جی پنجاب کیبنٹ, جس میں ہوم سیکرٹری نے بریف کیا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے. اور وہ جو آپ کو یاد ہوگا جو 1971 سکوت ڈھاکہ والی ٹویٹ, اور اس کے بعد جو جنرل اسم منیر چیف آف آرمی اسٹاف, ان کے متعلق جو بیانات دیے جیل میں عمران خان نے, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے, ان کے متعلق سیڈیشن کے حوالے سے چارجز کی ریکمنڈیشن, کیس کی بغاوت کے کیس کی کہہ لیں کہ منظوری الیجڈلی دی جا چکی ہے. اس کا آگے کیا پروسیس ہوگا وہ کمشنر پنڈی کو کہتے ہیں جائے گی. اس پہ پنجاب گورنمنٹ کا بھی موقف آنا ہے. ایک چیز. دوسری چیز اس میں جو سب سے بڑی افسوسناک بات ہے, چونکہ یہ بہت ہی اہم بات ہے جو ہم کریں گے اور آپ شاید آپ کے نوٹس میں ہوگی, لیکن ہمارے لیے ناظرین اور مہتاب صاحب بڑی ہی تکلیف دہ ایٹ لیسٹ ذاتی طور پہ ایز اے جرنلسٹ میرے لیے تھی. اس سمری کو پڑھیں جو الیجڈلی چلی ہے, سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے. اس میں کہا جاتا ہے کہ جیل میں میڈیا ٹاک ہوتی ہے اور ایک چینل کے رپورٹر کو استعمال کیا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ بات سنی اور یہ انہوں نے کہا اور اب اس پہ کیس کیا جائے. اس میں جو میڈیا کا استعمال ہے, میں تو سمجھتا ہوں اس چینل کے مالکان بھی, خود وہ رپورٹر بھی, اور جو میڈیا کی تنظیمیں ہیں, میرا خیال ہے وہ اس چیز کو ان کو مجھے بتائیں کہ وہ نوٹس میں کون لانا سا چاہیے. میڈیا کا چینل تھا اور کون رپورٹر تھا؟ رئیس احمد خان جی ٹی وی کے رپورٹر ہیں راولپنڈی کے. ان کی ایک درخواست آتی ہے جس پہ یہ ساری سمری بنی ہے کہ جناب ہم جیل میں تھے, میڈیا ٹاک ہوئی تو عمران خان نے یہ اس طرح سے کہا.
تو اس میں مجھے نہیں دیکھیں آپ ایک سیاسی موو کر رہے ہیں آپ کریں، لیکن اس میں جو میڈیا کا استعمال ہے اس میں تو اس میڈیا ہاؤس کو، اس جرنلسٹ کو اور میڈیا تنظیموں کو اس بارے میں ضرور دیکھنا چاہیے. اچھا اب ہم پولیٹیکل انجینئرنگ کے پروسیس پہ آ جاتے ہیں پہلے کہ یہ اب دوسرا یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا پروسیس یہ ہے کہ آپ بین کر دو، دوبارہ وہی سختی لاؤ. ادھر اسلام آباد میں جب سے پیارے محسن نقوی آئے ہیں وزیر داخلہ، تو بہت سارے لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ پنجاب والی صورتحال ہے، آئے دن پکڑ دکڑ، کوئی جلسہ نہیں کرنے دینا پی ٹی آئی کو، ان کے بندوں کو اجازت کے باوجود گرفتار کر لینا ہے، کیسز بنانے ہیں، ملاقاتیں نہیں ہونے دینی. تو وہی ماحول جو الیکشن سے پہلے تھا وہ اس طرح کا ایک منظم طریقے سے کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پولیٹیکل انجینئرنگ. ایک بات مجھے کرنے کی اجازت ہے؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک پیپلز پارٹی میں میرے خیال میں ہے نبیل گبول، جی انہوں نے ایک بیان دیا ہے، جی وہ میں کہیں دیکھ رہا تھا، آپ نے بھی شاید یہ دیکھا پی ہو. ٹی آئی میں بھی گئے تھے ایک وقت میں، آپ کو جی، پتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف بڑے مایوس ہیں. کس سے؟ مجھے نہیں پتا. تو جنرل آصف منیر سے مجھے نہیں کیسے مجھے نہیں مایوس ہے؟ پتا. میں یقین کریں آپ، میں چیزوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک طرف پی ٹی آئی کنٹرول نہیں ہو رہی، دوسری طرف میاں نواز شریف مایوس ہیں. میاں نواز شریف اصل میں دو کشتیوں کے سوار ہیں اس وقت. اچھا، ایک کشتی تو وہ ہے جو ان کے دل کے اندر ہے، وہ تلاطم میں ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوا، جس طریقے سے ان کو اپنے بھائی کی مدد سے باہر کیا گیا، وزیر اعظم نہیں بننے دیا گیا. لیکن دوسری طرف ان کو وہی جو کیرٹ اینڈ سٹک والی صورتحال ہے. کیرٹ میں ان کی بیٹی کو وراثت کی شکل میں صوبہ بھی دیا گیا، وزارت اعلیٰ بھی دی گئی، سکسیسر کے طور پہ آگے وہ ایک امید کے طور پہ چل رہے ہیں. تو وہ اس کشمکش میں مبتلا ہے. ایک طرف بیٹی ہے، لیکن اس اسحاق کا ڈار صاحب کو اقتدار بھی ہے، عہدہ نہیں دیا گیا ان کی مرضی کا. وزیر اعظم اب یہ کو ہوتا ہی نہیں ہے یار. تو ایک طرف وہ تو دو کشتیوں کے اس لیے سوار ہے. میں سمجھتا ہوں ہم جلدی سے کنکلوڈ کر لیں پولیٹیکل انجینئرنگ کی جو بات کر رہے تھے. اسی میں الیکشن ٹریبیونلز ہیں. الیکشن ٹریبیونلز پنجاب میں بن ہی نہیں رہے کہ وہ کیسے سنیں. آپ کو پتہ ہے 120 کے قریب یا 140 کے قریب جو فافن کی تنظیم ہے ان کی ایک رپورٹ کے مطابق کانسٹیچوئنسیز ہیں جہاں پہ رزلٹس چیلنج کیے گئے ہیں، اور پورے پاکستان میں صوبائی اور قومی اسمبلی ہیں جس میں زیادہ تر پنجاب کی ہیں. تو وہاں پہ قومی اسمبلی کی کتنی؟ پنجاب 40 کے قریب ہے قومی اسمبلی کی، میرا خیال ہے یہ شاید کم ہے، 30 ہیں شاید. تو وہ ایگزیکٹ ہمیں بتانا پڑے گا، لیکن 140 کے قریب ٹوٹل ہے. ان میں زیادہ تر پنجاب میں کام ہونا ہے، اور اسلام آباد کی تینوں سٹی تو آپ کو ہوتا ہے پہلے ہی ہیں. اب پنجاب میں ٹریبیونلز بننے تھے. چیف جسٹس جو اس وقت کے تھے وہ سٹینڈ لیا، انہوں نے ان کو سپریم کورٹ بلا لیا. اس کے بعد اب نئی چیف جسٹس آئیں گی، عالیہ نیلم صاحبہ. اس کے بعد کیا ہوگا کہ آج سپریم کورٹ میں ایک دن کیس لگا ہے. سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بھی آرڈر کو سسپینڈ کر دیا ہے، اور ہائی کورٹ کے آرڈر کو بھی سسپینڈ کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ جب نئی چیف جسٹس آئیں گی تو وہ الیکشن کمیشن سے مشاورت کریں گی. اس وقت کے بعد آپ یہ التوا کا شکار ہے کیس. تو مقصد یہ جوڈیشل انجینئر ہیں گا کہ آپ ڈیلے کر کے سسٹم چلاتے جائیں یار، کام ایسے ہی چل رہے ہیں. تو یہ انگلیاں بھی اٹھ رہی ہیں جوڈیشل انجینئرنگ کے حوالے سے. تو ابھی یہ پی ٹی آئی کا جو کیس ہوگا یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا اگر پنجاب میں ہوتا ہے کہ کیا ایک صوبہ ایک نیشنل پولیٹیکل پارٹی کو اس طریقے سے بین کر سکتا ہے. پھر معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا. یہ جو سیڈیشن کی بات آپ نے کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی ضمانت ہوتی ہے آخری کیس میں تو مزید کیسز بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. رانا ثناء اللہ کہہ چکے ہیں نا کہ ان کے لیے پی ایم ایل این کی حکومت یہی سمجھتی ہے کہ جتنا عرصہ عمران خان جیل میں رہیں گے ان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ باہر آئیں گے تو لوگ نکلیں گے ان کے کہنے پہ، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی، اس سے گورنمنٹ جائے گی، ایک امبیلنس کریٹ ہوگا. تو اس کا واحد طریقہ وہ کھلے عام کہتے ہیں، جس طرح ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا کہ عمران خان کو جیل میں رکھنا ان کا موٹو ہے. اور اسی لیے یہ جو پی ٹی آئی کے متعلق سارا پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے، اور جو خبریں اور ساری چیزیں ہوتی ہیں، دھڑے بندی ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ سارا اس لیے ہے کہ عمران خان جیل میں رہے، لا علمی میں رہے، اور ہم اپنی میکسیمم ایفرٹ کر لیں جو ہم کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے جی یہ جو جوڈیشل پولیٹیکل انجینئرنگ اور اکنامک انجینئرنگ جاری ہے اس ملک کے اندر، اکنامک انجینئرنگ تو نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ تو ظلم ہے لوگوں کے ساتھ، یقین کریں جو ہو رہا ہے. نہیں تو یہ جو جوڈیشل اور پولیٹیکل انجینئرنگ ہے یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ بھی ظلم ہے، لیکن یہ تو دیکھیں یہ اس میں سب سے بڑی ظلم نہیں، ظلم ہوتا ہے. ظلم سب سے بڑی جو کانٹراڈکشن اسی میں یہی ہے جو آپ نے فرمایا کہ جن کو آپ نے ون کرنا ہے یار، انہی پہ تو آپ یہ برڈن ڈالی جا رہے ہیں یار. فون کی غلطی ہے نا، کہ غلطی ہے، تو غلطی وائس لیس ہیں، وائس لیس ہیں، ہیلپ لیس ہیں،
ٹوتھ لیس ہیں, یس پتہ نہیں کیا کیا ہیں بیچارے یار. بالکل, تو یہ غلطی ہے. ہاں ہیں تو مور پر لیس ہیں. یس چلیں میرے خیال میں ساری چیزیں ہم نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاں ایک پرسپیکٹو بیان کر دیا جائے. اب لوگ بہتر جج کر سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں اور اس کے اوپر بلنٹ قسم کے کمنٹس دیجیے. جی اور اس پلیز. پروگرام کو آپ پاور FM 99 ریڈیو اسٹیشن پہ سوموار اور بدھ اور ہفتے کو 4 سے 5 بجے سن بھی سکتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.